پھر میں اس صورت کو تھوڑی سی کا ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے اور کون سی چیزیں کیا کہتے ہیں ہمارے اندر آنی چاہیے، ہم نے اپلائی کرنا ہے، ان پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ والضحیٰ، وقت چاش کی قسم، روز روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، شب تاریک کی قسم، شب دیجور کی قسم، سکوت شب کی قسم، سکون شب کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ نظام کا بحال رہنا، سورج چاند کی گردش کا برقرار رہنا، آفتاب و ماہتاب کا آنا جانا لگے رہنا، یہ دلیل ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں، کیونکہ نظام نبوت سے اگر ناراضی ہو جائے تو نظام کائنات کو اللہ لپیٹ کے رکھ دیتے، کیونکہ نظام کائنات درہم برہم نظام نبوت کی برکت سے نہیں ہو رہا، کیونکہ نظام کائنات کا مقصد یہ ہے نبوت کا کام چلتا رہے، اور جب ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہوگا اس کائنات کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے نبی یہ پورا نظام کائنات اس پر گواہ ہے کہ آپ پر گزرنے والے ہر لمحے سے آپ پہ آنے والا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پورا نظام اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ گواہ رہے گا اور ہے بھی رہے گا کہ آپ کا پروردگار آپ کو وہ کچھ عطائیں دیتا چلا جائے گا جس سے آپ اپنے پروردگار سے راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ نبوت میں جو کام ہوا 23 سال کی مختصر زندگی میں وہ پورے سامنے رکھ لیں، مکی دور، مدنی دور، صحابہ، اس کے بعد اسلام کی حکمرانی، اس کے بعد آخرت کے اندر جو نبی علیہ السلام کو جو حق کی شفاعت ملے گا، یہ ساری چیزیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے اندر داخل ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے نبی میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا تیرے پروردگار نے تجھے یتیم پا کر تجھے ٹھکانہ نہیں دیا؟ یہ ٹھکانہ کہاں سے شروع ہوا؟ پیدائش سے لے کر ہجرت سے لے کر روضہ رسول تک، اعلیٰ علیین تک، جسم مبارک روضہ رسول میں، روح مبارک اعلیٰ علیین میں، جنت کی نعمتوں میں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو متلاشی حق پایا، آپ کو ہدایت سے نواز دیا، آپ کو نبی بنا دیا، زندگی کا پورا دستور العمل آپ کے حوالے کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو محتاج پایا، آپ کو غنی کر دیا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، مالدار کر دیا، آپ کے پاس ایمان کی تفصیلات نہیں تھی، زندگی کا پورا دستور حیات نہیں تھا، وہی کی شکل میں سب کچھ دے کے سب سے مستغنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان تین نعمتوں کا تقاضا یہ ہے آپ ان تین نعمتوں پر عمل کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ نے یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، اس پر سختی نہیں کرنی، اسے دبانا نہیں، یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ باپ جب تک زندہ ہوتا ہے ماموں بھی ماموں ہوتا ہے، چاچو بھی چاچو ہوتے ہیں، باپ مرتے ہی نہ ماموں ماموں رہتا ہے نہ چاچو چاچو رہتے ہیں۔ آج تو زندگی میں نہ ماموں ماموں ہے نہ چاچو چاچو ہوتے ہیں، بہت کم خوش قسمت ہے جن کے ماموں ماموں اور چاچو چاچو رہے ہیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ مادیت کے اس دور میں قریب ترین رشتوں کے اندر بھی مادیت اتر چکی ہے۔ وَإِذَا عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی جو نعمتیں نچھاور ہو رہی ہیں ان کا اظہار کرتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں۔ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا، ارے میرے دوست، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی، دیکھو کل میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ نے یہ دیا، یہ اس کی نعمتیں، میرا کچھ بھی نہیں، میرا کیا ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں، دینے والا وہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ کہتے ہیں مزید عطائیں کرتا چلا جاؤں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں، میرا تو یہی خیال تھا کہ سورہ علم نشرہ بھی بیان کر سکوں لیکن نہیں کر سکا، وہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا